السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال تعالى عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح. دیکھیے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح ہو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جہاں پر، جس سوسائٹی میں اور جس جگہ پر رہتا ہوں وہ علاقہ، وہ قصبہ اسلام کے
فرامین کے مطابق ہو، ہر کوئی انسان چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیک تمنا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے وہ کون کون سے نسخے بتائے ہیں، کون سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، کون سے فرامین قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر مجھے اور آپ کو دکھا کر کے دکھائے کہ معاشرے کی اصلاح ایسے کی جاتی ہے، معاشرے میں لوگوں کو ایسے سدھارا جاتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مدت میں تقریباً 23 سالہ مدت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، مدینہ، عرب اور پوری دنیا کی کایا پلٹ دی؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جو لوگ مکے کے اندر رہتے تھے ان کے خون اور رگ رگ میں لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ، قتل و غارت گیری بھری ہوئی تھی۔ جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے منافق تھے، لوگ یہودی لوگ تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ وہ کون سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا جس کی وجہ سے یہ لوگ جان کے دشمن آپس میں محبت میں بدل گئی، محبت میں رہنے لگے، اور ایسی ایمانی محبت اور بھائی چارہ بن گیا کہ ایک دوسرے کے لیے جو جان کے لیے تڑپتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہ ایمانی بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں ڈالا، یہ پورا بدل کر بھائی بھائی بن گئے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے کھڑا کر دیا اپنے بھائی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کی ترقی۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو زور دیا، ترتیب بتائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مجھے اور آپ کو، وہ یہ کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، خود تو سدھر جاؤ، پہلے اپنے آپ کو تو آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لا لو۔ دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی فکر کرنا سکھایا۔ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اصلاح کرنے کے مرتبے بتائے۔ پہلے کس کی اصلاح کی جائے گی، دوسرے نمبر پر کس کی اصلاح کی جائے گی۔ اصلاح کرنے کا طریقہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم، اپنی اصلاح کرنے کو کہا۔ ترتیب بیان کی اللہ تعالیٰ نے، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل تو پاپی ہے، میں تو غلط راستے پر لگا ہوا ہوں اور میں دوسروں سے خیر کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ میرا اپنا طریقہ تو یہ ہے کہ میں برائی کے راستے پر چلا ہوں اور میں نکلا ہوں ڈنڈیرا پٹنے کے لیے کہ لوگ اچھے بن جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان کیا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو تم اس بات کا کیوں حکم دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خود تو نہیں کرتے ہو اور دوسروں سے کرنے کی امید رکھتے ہو۔ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی فرمایا گیا، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ میری اپنی زندگی کتنی حد تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر لگی ہوئی ہے، ہر انسان یہ دیکھے، ہر انسان یہ سوچے اور سمجھے
میں نے کہاں تک اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیا ہے اور جہنم کے لیے بچا کر رکھا ہے، سب سے پہلے یہ سوچے انسان، بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لی۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے جب نبوت ملنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، اکیلے رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو معاشرے سے کٹ لیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنا دل مضبوط کر لوں، میں اپنے آپ کو مضبوط کر لوں، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ آپ سیرت پڑھیے میرے بھائیوں، نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک پانی اور ستو لے کر، کھجور لے کر، توشا لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور غار میں کئی دن رہتے تھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو پہلے نمبر پر انسان اپنے اصلاح کرنے پر غور کرے، قوا انفسکم کہا۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کے اندر بتایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ دوسرے نمبر پر بتایا اپنی اصلاح کرنے کے بعد انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ دیکھیے میرے بھائیو، معاشرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا گھر، آپ کے گھر والے تربیت یافتہ نہیں ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، تو آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم گھر کے بڑے تھے، تم گھر کے ذمہ دار تھے، تم نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر کہاں لگایا تم نے؟ یہ سوال ضرور کیا جائے گا، کیونکہ ہر باپ، ہر بڑا، ہر ذمہ دار یہ اس کا سپرد ہے، یہ اس کو سوال کیا جائے گا۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا، مجھے ایسا ہوا ہے، میرے پاس نبوت ملی ہے، مجھے رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے، میری بات کو قبول کرو، میرے میسج کو قبول کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھایا، اللہ کے رسول نے الگ الگ طریقے سے سمجھایا، اللہ کے رسول نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دعوت دی لوگوں کو، آؤ ابو لہب، آؤ ابو جہل، اپنے چاچاؤں کو دعوت دی، اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد اللہ کے رسول نے دین کی دعوت پیش کی، ان کی اصلاح کی فکر کی اللہ کے رسول نے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھوڑی بڑی، تھوڑے آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول تو صفا نامی پہاڑی پر ہی چڑھ گئے اللہ کے رسول، اور صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو بلایا، ایک ایک کا نام لے کر، اے بنو ہاشم والوں ادھر آ جاؤ، اے عبد مناف والوں ادھر آ جاؤ، اے عبد المطلب کے لوگ ادھر آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے نام کبھی اپنے خاندان کے نام لے کر پکارا، اے قبیل، اے بنو مضر، اے بنو ہاشم، اللہ کے رسول عبد المطلب کے لوگ تم یہاں پر آ جاؤ، میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر صفا پہاڑی پر جب کوئی بڑا اعلان کیا جاتا تھا، لوگ پہاڑی پر چڑھ جایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اپنایا، جمع کیا سب کو اور کہا کہ میں تم کو نار جہنم سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کی اصلاح کی سب سے پہلے، بڑا ضروری بنتا ہے یہ کام۔ اللہ کے رسول نے اپنی فاطمہ، اپنی بیٹی، سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی تھی، کلیجہ تھا اللہ کے رسول کا فاطمہ۔ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہاں بیٹھ، میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ نصیحت یہ تھی، بیٹا یہ مت سمجھنا کہ میں تیرا باپ ہوں اور باپ ہونے کے ناطے جو مجھے رسالت کی ذمہ داری اور رسول بنایا گیا ہے، کل قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، ہرگز نہیں، یہ تمنا مت کرنا۔ آخرت کے اندر تیرا عمل تیرے پاس رہے گا، میرا عمل میرے پاس رہے گا۔ بیٹی دنیا کے اندر جو بھی مانگنا ہے، جو بھی مجھ سے تمنا کرنی ہے، جو بھی مجھ سے خواہش کرنی ہے، مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن آخرت کے اندر تو اپنا دیکھ، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو نصیحت کر سمجھایا، فاطمہ بیٹا دیکھ، تیرا عمل تیرے پاس رہے گا،
یہ دنیا کے اندر جو بھی چاہیے یہ نصیحت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے رسول نے اپنے بیٹی کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال کیا. اللہ کے رسول یہ نارے جہنم ان کے دلوں میں ڈال دی. بیٹا یہ جہنم کی آگ بڑی خراب ہے. اصل کامیابی یہ ہے انسان کی کہ جہنم سے چھٹکارا مل کر اسے جنت نصیب ہو جائے. اللہ کی رسول نے فاطمہ کو الگ الگ انداز سے سمجھایا. اللہ اکبر. حضرت حسن اور حسین صدقے کی کھجور کھا رہے تھے. اللہ کی رسول نے کہا بس عربی میں کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. فوراً ہاتھ پکڑے. چھوٹے سے بچے ہیں ابھی ان کو عقل بھی نہیں ہے صدقے کی کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کا ہاتھ کہا کہ بیٹا یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے صدقے کی کھجور کھانا. ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے رسول نے. بہت ساری دیکھیے یہ صحابہ کا طریقہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء نے بھی آپ دیکھیں گے اگلے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ سیرت پڑھ لیجئے. اس ابراہیم کی بھی سیرت پڑھ لیجئے. آپ نے یہ طریقہ اپنا ہے اپنی اصلاح اپنے گھر والوں کی اصلاح. اسی لیے تو یہ دعا سکھائی گئی جو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کی تھی. قرآن کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. رب اجعلنی سب سے پہلے میں نمازی بن جاؤں. اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھیے ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے نمازی بنا مجھے تیرے راستے پر لگا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہا. اس کے بعد میرے خاندان والوں کو نماز کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ اپنے خاندان والوں کی فکر کی اپنے گھر والوں کی فکر کی. یہ ترتیب بتائی جاتی ہے میرے بھائی. ربنا تقبل دعا. بہت ضروری بنتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی فکر کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے گا ہر گھر کے بڑے کو تم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کہاں تک فرمائی. سوال کیا جائے گا. یہ اصلاح کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال کیا جائے گا. میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے جو بہت خطرناک ہوتا ہے گناہ اس سے لوگوں کو ڈرایا جائے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور وہ ہے شرک. سماج میں اگر شرک ہوتا ہے اپنے خاندان کے اندر کوئی مشرک ہے شرک کرتا ہے اور شرک سے مراد آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا کسی اور سے کہیں بھروسہ کرنا کسی پر استعانت استغاثہ پناہ مانگنا اللہ کو چھوڑ کر. آج بہت سارا شرک ہوتا ہے. علماء کی باتیں ہوتی ہے علماء کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے. سماج کے اندر شرک عام ہو چکا ہے. اندر سے شرک ہو رہا ہے. لوگ مزاروں کا سفر کرتے ہیں. لوگ مقام پھرنے کے نام پر لوگ مزاروں پر جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیو. یہ شرک ایسا ہے نا اگر سماج میں شرک پھیل گیا یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے. شرک بہت ہی خطرناک ہونا ہے. سب سے پہلے شرک پر روک تھام لگائی جائے گی. اگر معاشرے میں شرک ہے اگر گھر میں کوئی شرک مشرک آدمی ہے تو سب سے پہلے اس کی فکر کرنی ہے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے. شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ثابت ہوتی ہے. شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. دیکھیے اب نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے قوم عاد کو دیکھ لیجئے قوم سمود کو دیکھ لیجئے قوم لوط کو دیکھ لیجئے. جتنی بھی بڑی بڑی قومیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر عذاب نازل کیے اس میں سب سے پہلا جو نمایاں ان کا جو گناہ تھا وہ تھا شرک. قومیں شرک کیا کرتی تھی میرے بھائی. شرک سے ڈرایا انبیاء نے اور شرک سے ہاتھ روکا کہ بھئی شرک مت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اور ان کی دعوت کی شروعات بھی یہی ہوتی تھی. شروعات بھی یہ کرتے تھے یہ لوگ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگو اللہ سے سوال کرو اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. یہ سب سے پہلی دعوت تھی ہر نبی کی. شرک سے ڈرایا میرے بھائیوں. آج پر فتن زمانے میں فتنے کے زمانے میں
بھلے ہی اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے توحید پر، لیکن ان کو ڈرانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ بیٹا شرک مت کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات خیال کرنی ہے، کیونکہ آج سب سے پہلا جو بڑا فتنہ ہے وہ ہے شرک۔ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری باطل تنظیمیں خاندانوں کو برباد کرنے کے لیے وہ شرک پر کام کر رہی ہے۔ آپ کو بظاہر لگے گا نہیں یہ شرک ہے، لیکن یہ شرک ہوتا ہے شخصیت پرستی۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کو نمونہ چھوڑ کر کسی شخص پر اپنا بھروسہ کر لینا، اس نے بات کہہ دی تو ختم، یہ بات سچ ہوگی۔ کسی اور پر بھروسہ کر لینا، اپنا آئیڈیل اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لینا، یہ ساری باتیں بہت ہی خطرے سے خالی نہیں ہے میرے بھائیو۔ لہذا شرک سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں تو لکھ دیا ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، یہ تو بالکل صاف بات ہے۔ لہذا انسان کو شرک سے ڈرانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ یہ اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلا پہلو بنتا ہے جو خیال کرنا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو جتنا بھی ہو سکے قرآن اور حدیث کا پابند بنائے، اپنے گھر والوں کو قرآن اور حدیث کا پابند بنائے، اپنے گھر والوں میں جتنی بھی شریعت کے خلاف باتیں آپ دیکھتے